جو اللہ کی جناب میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے، قطعاً وہ اپنے دل میں کہیں گوشے میں یہ خیال بھی نہیں رکھتا کہ وہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرے، وہ یہود و نصارہ کی تقلید کرے، اس کے دل کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، چڑھتے سورج کی پوجا کر رہا ہے، لیکن مشابہت لازم آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ ایک مسلمان اس وقت نماز پڑھے جبکہ نماز ایک عبادت ہے۔ کیوں روک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ مماثلت نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نماز کے بعد درجہ آتا ہے روزے کا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ یہ عبادت غیر قوموں پر بھی فرض تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو روزہ تم پر بھی ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جس طرح گزشتہ قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ تعداد میں اختلاف، کیفیت میں اختلاف، لیکن فرضیت روزہ غیر قوموں پر بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ مسلمان کا روزہ یہودی اور نصارہ کے روزے سے مختلف ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الدین قائما ما عجل الناس الفطرہ، کہ دین برابر قائم رہے گا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہے گا جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ یہود نصارہ افطار کرنے میں چاند ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ کی کامیابی کا راز اس میں ہوگا کہ وہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے سورج جیسے غروب ہو فوراً افطار کر لیا کریں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ کی کامیابی یہود و نصارہ کی ڈگر پر چلنے سے نہیں بلکہ کامیابی ان کی مخالفت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے تعلق سے تو یہ بات فرما دی، اور سحری کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان کیا چیز فرق ہے؟ وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا بھوک نہ ہو، کھانے کی چاہت آپ کے ہاں نہ ہو، پھر بھی اس مقصد کے تحت، اس جذبے سے یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، ایک گھوٹ پانی ہی پی لیجئے، ایک گھوٹ لبن ہی پی لیجئے، ایک کھجور ہی کھا لیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس مسلمان کے روزے سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے غور کیا کہ مذہب اسلام نے عبادت تک میں جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں اس میں بھی اس بات کی گنجائش نہیں دی کہ ایک مسلمان غیر قوموں کی نقالی کرے اور ان کی تقلید کرے۔ آپ کو معلوم ہے محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کا روزہ جسے عاشورہ کو روزہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے، لیکن مدینۃ الرسول میں جب آپ کا ورود مسعود ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ اسی دن رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ بعض روایتوں میں یا بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ 10ویں اور 11ویں کا بھی۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ غور کیجئے کہ روزہ میں اصل کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی فرعون کے پنجے ظلم و استبداد سے، انہوں نے خوشی میں روزہ رکھا تھا شکرانے کے طور پر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم موسیٰ سے زیادہ موسیٰ اس سنت میں موسیٰ کی اقتداء اور نقالی کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن جب آپ کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہودی بھی اسی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ روزہ تو رکھا جائے گا لیکن ایک دن آگے پیچھے بڑھا کر کے ان کی مخالفت کی جائے گی۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہش تھی، کس قدر خواہش تھی کہ مسلمان کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی تقلید سے باز رہے۔ آئیے روزے کے بعد معاملہ آتا ہے حج کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا حج مشرکین بھی کیا کرتے تھے اپنے طور طریقے پر، لیکن اللہ کے گھر کو مقدس مانتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی وہاں زیارت کو، وہاں حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، لیکن ایک مسلمان جب حج کرے گا تو اس کا حج، اس میں کی جانے والی بات چیزیں یہود و نصارہ سے مخالف ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحج و عرفہ، کہ عرفہ میں حاضری حج ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے کہ انسان وہاں پہنچے۔ رکن حج ہے کہ عرفہ کے میدان میں ہر حاجی اپنی حاضری دیوے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے واپسی کے وقت یہ بات تاکید سے فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کہ کوئی بھی حاجی
عرفہ سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلے گا. نماز مغرب کی چھوٹ جائے اسے مزدلفہ میں ادا کیا جائے گا، جبکہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس بات پر کتنا زور دیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں ہر حاجی کو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مغرب تک رکنا ہے، سورج غروب ہونے تک رکنا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ وہاں سے سورج زرد ہونے کے وقت چل پڑتے تھے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ ایک مسلمان یہود و نصارہ کی مخالفت کرے، حج جیسی عبادت میں بھی، اور نماز لیٹ ہو جائے، جمع بین الصلاتین کیا جائے مزدلفہ میں پہنچ کر کے، لیکن یہودیوں کی مخالفت ہو جائے تاکہ دین کو غلبہ حاصل ہو جائے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ رات گزاریں گے اور صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے. وہاں سے رخصت کب ہوں گے؟ فوراً رخصت ہو جائیں گے، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے. یہاں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں یہاں سے ہم روانہ سورج کے نکلنے سے پہلے ہوں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ سورج کے نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اگر دین کے دیگر معاملات میں بھی دیکھیں گے، دیگر عبادتوں کو بھی دیکھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر معاملے میں مسلمان یہود و نصارہ سے متمیز نظر آئے، اس لیے کہ مسلمان ایک ممتاز قوم ہے. دیکھنے ہی کہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے. اس کی شکل و صورت، اس کا چہرہ مہرہ، اس کے بال کی کٹنگ، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کی طرز زندگی، ہر ایک چیز سے لگتا ہو کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہوتا، زندگی کے ہر معاملات میں وہ لگے کہ مسلمان ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا میرے بھائیوں جب ایک مسلمان یہود و نصارہ کی مخالفت کو اپنی زندگی کا شعار سمجھے گا اور ان سے ہر ممکن مخالفت ہر معاملے میں کرنے کی کوشش کرے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، عبادت میں مخالفت کے بعد میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عید اور تہواروں میں بھی غیر قوموں کی مخالفت کرے. خاص طور سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہندوؤں کے پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض تہوارات ان کے ایسے آتے ہیں جس میں شرکت آپ کے لیے کسی ناحیے سے ضروری بن جاتی ہے. اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہے. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عید یہ عبادت کی چیز ہے، یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں. کوئی بھی قوم جب عید کے طور پر کسی دن کو مناتی ہے تو وہ عبادت کے طور پر مناتی ہے، اور جب عبادت کے طور پر اس چیز کو کرتی ہے تو اس میں شرکت، اس میں تعاون، اس میں حاضری، اس میں کسی بھی انداز کا آپ کا تعاون آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات یہ کفر کے مترادف چیز ہوگی. اس لیے کہ نعوذ باللہ آپ غیر مسلموں کے تہوار کو اپنی حاضری سے، اپنی مبارکبادی کے ذریعہ یا اپنے کسی عمل کے ذریعہ ترویج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اسلام کے مزاج کے خلاف بات ہے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی تاکیدی ارشادات فرمائے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی کا کام اگر ہو تو اس میں تعاون دیا جائے، اور اگر گناہ کا کام ہو تو اس میں تعاون نہ دیا جائے. اس مسئلے کو سامنے رکھیے میرے بھائیوں، اور موجودہ معاشرے کو آپ سامنے رکھیے. آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان مسجد کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوتا بنانے کے لیے، ہندوؤں سے رسید کاٹ کر کے پیسہ لے آتا ہے، اور نتیجے میں جب وہ مندر بناتا ہے، وہ اپنے تہوار کا کوئی پروگرام منعقد کرتا ہے تو مسلمان سے بھی رسید کاٹ کر کے چندہ لے جاتا ہے. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مسجد میں پیسہ لینے کی بنیاد پر اس کو مندر میں پیسہ دینا پڑے گا تو آپ کو مسجد میں پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. چھپڑ کی مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، کھپڑ کی مسجد میں نماز پڑھیے، بہت عالی شاندار بنا کر کے، عالی شان اور شاندار بنا کر کے عبادت مت کیجئے. دلوں کے خلوص اور نیک نیتی کی بنیاد پر آپ کی نماز قبول کی جائے گی. لیکن آپ جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کی بنیاد پر کسی بھی معاملے میں میرے بھائیوں اور دوستوں آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں سیکولرزم کا دور ہے. بہت سارے مسلمان جمہوریت اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں جس کی گنجائش اسلام میں قطعاً نہیں. میرے بھائیوں آج سننے میں آتا ہے
اخبارات کی دنیا ہے، میڈیا آج بہت ہائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نقل کر دی جاتی ہیں۔ مسلمان ہندوستان کے کسی صوبے کا انجینئر اپنی گاڑھی کمائی کی دولت کو لے جا کر کے مسجد بناتا ہے، بہت اچھی بات، لیکن ساتھ ہی میں گرجا گھر بھی بنایا، مندر بھی تعمیر کی، دعویٰ یہ کیا گیا کہ میں سیکولر مسلمان ہوں، اور دشمنان دین و اسلام کے اس نعرے کو اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ تمام مذاہب ایک ہی ذات کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، راستے الگ ہیں، گرچہ طریقے الگ ہیں لیکن راستہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے، وحدت ادیان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے، اور یہ مان لیا جائے کہ مسلمان جس اللہ کو پوچھتا ہے اس کو اللہ، اور اسی کو ہندی میں بھگوان اور اس کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، اور سارے مذاہب عبادت الہی کے صحیح طریقے ہیں، تو پھر اسلام کی بلندی کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مطلب کوئی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ مذہب اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو ایک غلبے کے اسباب میں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خود اپنی گاڑھی کمائی کی دولت سے مسجد بھی بنائے، مندر بھی بنائے، کوئی سیاسی مقصد اس کا حاصل ہو جائے گا، کسی صوبے کا گورنر بن جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا شمار المرء مع من حب کے ساتھ اندیشہ ہے کہ اس کا شمار مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ مسلمان بھائیوں، تہواروں میں نقالی کی اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آج مسلمان غیر قوموں کے تہواروں کی نقالی اس اعتبار سے بھی کر رہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا جنم دن منانے لگا، اور جنم دن کو اتنا حیثیت دی گئی، عید میلاد نبی کو اتنی حیثیت دی گئی کہ آج ایک مسلمان نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیوے یا نہ دیوے وہ گستاخ رسول نہیں ہوگا، لیکن اگر 12 ربیع الاول کا پروگرام چھوڑ دے، ٹوٹی ٹرائیلیوں کو لے کر سڑکوں پر نہ اترے، اور مختلف نعرے جو لگائے جاتے ہیں وہ نہ لگائے، نماز چھوڑ کر کے بھی ٹرائیلیاں لے کر کے جلوس کو اگر کامیاب بنانے کے لیے نہیں گیا تو اسے گستاخ رسول کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عید میلاد یہ بدعت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کام نہیں کیا، خود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ آپ کی زندگی میں یوم میلاد متعدد بار آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قابل اعتنا نہیں جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ ابو بکر صدیق نے غار کی تاریکی میں سانپ کے زہر کو سینے کے حصاروں سے باہر نہیں آنے دیا، وہ ابو بکر خلیفہ ہوتے ہوئے اگر عید میلاد منانا دین ہوتا تو اس کام سے نہیں رکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی جوانی کی ہڈیاں اسلام کے لیے پلر کے طور پر استعمال کر دیں، وہ اگر عید میلاد منانا غیر مسلموں کی بالخصوص عیسائیوں کی نقالی نہ ہوتی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہوتی، محبت رسول کے اظہار کا یہ کوئی طریقہ ہوتا، تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معزز ترین ساتھیوں نے ضرور کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں جو محبت اللہ کے رسول سے تھی وہ آج کے دور کے کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتی۔ یہ نقالی ہے غیر مسلموں کی اور ان کے تہواروں کی، اور یقیناً یہ کامیابی کی ڈگر نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے اور انسان کے لیے ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، غیر مسلموں کی عید اور تہواروں کی نقالی اور بھی شکلوں سے ہو سکتی ہے۔ آپ بعینہ ہی وہی عید اپنے یہاں تو نہ نافذ کریں، لیکن وہ چیزیں جو وہ اپنے عیدوں میں کیا کرتے ہیں اگر ان چیزوں کو آپ نے اپنی عید اور بقرعید میں نافذ کر دیا تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک مسلمان عیدگاہ کس لیے جاتا ہے؟ عبادت ایک مہینے کی کیا ہے، اللہ کی جناب میں حاضری دے کر کے وہ اس بات کا شکرانہ ادا کرتا کہ پروردگار عالم ہماری بھلائی کے لیے تو نے ایک مہینے کا ہم پر روزہ فرض کیا، ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے، آج اس بیابان میں، اس میدان میں، کھلے میدان میں آئے ہیں تاکہ تیری رحمتوں کو اپنے دامن میں ہم سمیٹ لیں۔ لیکن اگر عید کو کھلواڑ میں لگا دیا جائے، میلوں ٹھیلوں کا رخ دے دیا جائے، کھلانے اور پکوان بنانے کا معاملہ کر دیا جائے، عید کے ساتھ عید ٹر اور دیگر لوازمات جو غیر مسلموں کی عید اور تہوار میں پائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں اگر اپنے یہاں ہم جنم دے دیں اور رواج دے دیں تو میرے بھائی اور دوستو یہی چیز غیر مسلموں کی نقالی اور تقلید کہی جائے گی، اور اس مذہب اسلام میں اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اسی بات پر ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو، اور ہم تیسری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی عادت میں، آداب میں غیر قوموں سے
نقاری کرے. ایک مسلمان کو غیر قوموں سے ممتاز ہونا چاہیے, نمایاں ہونا چاہیے. کافروں کے جو اخلاق ہیں, عادات ہیں, آداب ہیں, اس سے آپ کو بالکل علیحدہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر اگر اس مسئلے کے تعلق سے آپ ڈھونڈیں, تلاشیں, تو آپ کو ذخائر ملیں گے جو چند منٹ آپ کے لیے کافی نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات جو ہے, میں 3 چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ ایک مسلمان کی شخصیت, اس کا چہرہ مہرہ, اس کا وضاقتہ کیسا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ چہرے کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے چہرے انور کو دیکھا, رخ انور پر ان کی نگاہ پڑی, تو فوراً ہی گویا ہوئے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اس بات کی گواہی دے گیا اور وہ سبب بن گیا عبداللہ بن سلام کے اسلام میں داخل ہونے کا. حضرت ابو رمسا تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخ انور کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا ھذا واللہ رسول اللہ, یہ بلا شبہ اللہ کی قسم رسول ہیں اللہ کے. میرے بھائیوں, کیا معنی سمجھا آپ نے کہ چہرے کا انسان کی شخصیت پر ایک اثر ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کائنات میں سب سے حسین ترین شخصیت اللہ کے رسول کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے پر کیا چیز پسند تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور داڑھی سے مزین تھا یا داڑھی سے مٹا ہوا؟ میرے بھائیوں اور دوستو, ایک مسلمان کی غیرت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, جس نبی کی لائی ہوئی شریعت کے لیے وہ جان دینے کی باتیں کرتا ہے, اس نبی کے چہرے کو اپنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرہ ہی نہیں داڑھی سے بھرپور تھا, بلکہ آپ نے داڑھی کے تعلق سے واضح تاکیدی ارشادات بھی فرمائے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان داڑھی چھیلتا ہے یا داڑھی کو موٹتا ہے, کترتا ہے اور سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرہ کرتا ہے کہ فلاں جگہ ہمارے رسول کی شکل و صورت کی بے حرمتی کی گئی ہے, خود اپنی شکل کی بے حرمتی کر کے اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کو غلط رائے قائم کرنے